مورتیاں، اس کی پوجا پاٹ شروع کر دیں. آگ سے کتنا کام لیتے ہیں آپ ہیں؟ آگ سے کھانے بنتے ہیں، آگ سے کتنی چیزیں بناتے ہیں، فرنس وغیرہ جو دوسرے بھٹیاں ہیں آگ سے چلتی ہیں. تو آتش پرست بھی لوگ ہیں آگ کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہیں. یہ سب فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ہے نا جی. ہاں اللہ اکبر. اور بھی اگر اس کو آپ براڈر سینس میں دیکھتے جائیں گے، آج کل کے دور میں بھی جیسے یہ کنٹراسیپٹیو میتھڈس ہیں، یہ بھی اللہ کی تخلیق کو بدل دینا ہے. آج کل تو وہ جینڈر چینج کا بھی ہے نا، جینڈر خود سے چینج کرا لو. اللہ کی تخلیق کو چینج کر رہے ہیں، اللہ نے مرد بنایا تو ٹھیک ہے یار، عورت بنایا تو ٹھیک ہے. کہ نہیں آپ خبریں نہیں پڑھتے کہ یہ آپریشن کے بعد لڑکا لڑکی بن گیا یا لڑکی لڑکا بن گیا، ایسے آتی ہیں خبریں. یہ ہے اللہ کی تخلیق کو چینج کرنا ہے. یا ایون یہ دیکھیں کنٹراسیپٹیو میں مردوں کی نس بندی یا عورتوں کا آپریشن، یہ بھی اللہ کی تخلیق میں خود سے بندہ جو ہے نا وہ کر رہا ہے. قرآن نے خود کہا ہے تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، جو آئے گا ان کو بھی ہم رزق دیں گے، کیوں ایسا وہ کر رہے ہو ہے نا جی. یہ سب چیزیں ہیں. ایون اور آپ بڑھائیں، یہ جو پارلرز بنے ہوئے ہیں یہ اللہ کی تخلیق کو ہی چینج کر دیتی ہیں. اب کیا کر دیکھیں کیا کیا ہے، کہیں وہ پلاسٹک سرجری ہے، کہیں وہ فیشل ہے، کہیں وہ آبروؤں کو اوپر چینج کر رہے ہو. ایک وہ دنیا ہے، وہ تو آپ اس کی ٹرمینالوجی کو بھی نہیں سمجھ سکتے نا، پیڈیکیور نیڈیکیور پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو یہ بس یہ ہے کہ اللہ کی تخلیق کو اس پر تو بڑے بڑے لطیفے بھی یہ ہوتے ہیں نا کہ اس وقت تو کچھ اور بنا کر پارٹنر سے نکال دیا، لیکن صبح جب منہ ہاتھ دھو کر تو پہچانے جی جا رہے تھے نا. تو اللہ اکبر. بہرحال یہ دیکھیں یہ شیطانی کام، یہ شیطان کا ہے. کہا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ کی تخلیق جو ہے نا، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت ہیں، شیطان کہہ رہا ہے کہ یہ اس کو بدل ڈالیں گے. یعنی میں اس طرح انہیں پٹی پڑھاؤں گا، ان کو اس طرح مس گائیڈ کروں گا کہ وہ یہ حرکتیں کریں گے. اور پھر فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، ومن اور جو کوئی یتخذا پکڑے شیطانہ شیطان کو، ولیم دوست، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، تو کہا کہ فقد خسیرا، تو یقیناً خسیرا، خسارہ اردو کا لفظ ہے، خسارہ گھاٹا، گھاٹا اٹھایا، گھاٹا پایا. اور گھاٹا بھی کیسا؟ خسران مبینہ. یہ بالکل ایسی ہے جیسے آیت نمبر 116 میں ذلہ ضلالم بعیدہ، تو یہاں کا خسیرہ خسران مبینہ، بڑا واضح نقصان، مبینہ بین سے ہے نا. تو آیت میں یہ فرمایا کہ یہ جو شیطان نے یہ کہا نا کہ تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، تو آگے اسی کی وضاحت 119 میں بتا دی کہ شیطان نے یہ کہا کہ میں انہیں بہکاؤں گا، انہیں میں جھوٹی آرزوئیں امیدیں دلاؤں گا، انہیں ورغلاؤں گا کہ وہ اپنے مویشیوں کے کان کاٹ دیں گے، بتوں کے نام پر وقف کر دیں گے، انہیں میں ایسی پٹی پڑھاؤں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو ہی بدل دیں گے، خلق اللہ. اور فرمایا جو بھی اللہ کو چھوڑ کر من دون اللہ شیطان کو دوست بنائے گا نا، یہ سارے شیطانی کام ہی ہیں، شیطان کو دوست بنائے گا، وہ بہت ہی گھاٹے کا کام کرے گا، نقصان اٹھائے گا خود ہی اپنا. اگلی آیت میں فرمایا کہ شیطان جو ہے نا یہ بڑے وعدے وعید کرے گا، سبز باغ دکھائے گا، لیکن ایک بات اللہ نے کہا کہ دیکھ لو کہ اس کے جتنے وعدے ہیں نا وہ دھوکے کے وعدے ہیں، دھوکہ، فریب. ہاں یہ وارننگ آ گئی کہ اس کے وعدوں میں نہ آنا، کتنا ہی وہ ملمہ سازی کر کے پیش کرے، کتنا ہی اٹریکٹ کرے. یعیدہم، آیت نمبر 120 ہے، یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا. یعیدہم، یعیدو وعدے سے لفظ ہے، وعدہ. یعیدو وہ وعدہ کرتا ہے، یعنی شیطان ہم ان سے، ویمنیہم یہ اوپر بھی آیا لفظ، ولومنینہم وہی لفظ ہے،
اور وہ آرزو دلاتا ہے ان کو. آگے بتا دیے جو وعدہ کرتا ہے نا وہ بالکل جھوٹا دھوکے والا. وما یعیدہم، دیکھیں ماں کا مطلب ہی نہیں کریں آپ، اللہ آگے. وما یعیدہم الشیطان، اور نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان، الا غرورا. غرورا دھوکے کو کہتے ہیں. ہم اردو میں تو غرور یعنی تکبر اور گھمنڈ کے معنی میں لیتے ہیں نا، لیکن عربی میں غرور دھوکے کو کہتے ہیں، دھوکے کو، دھوکا. تو یہ کہا کہ شیطان ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے، انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے جو ہیں نا وہ فریب کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں، ہے نا. اب آگے انجام بتا دیا. انجام یہ کہ جو شیطان کے کہنے میں آئے نا، شیطان کی باتوں پر چلیں گے، بس پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہاں، پھر وہ بچ بھی نہیں سکیں گے. کہا کہ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا. اولئک، یہ وہ لوگ ہیں یعنی جو یہ شیطان کی باتوں میں آتے ہیں اور یہ سارے کام کرتے ہیں جو گزشتہ آیت میں ہیں. ماوا، ایکچولی یہ ماوا کے ساتھ ہم ہیں، یہ ماں کو الگ نہ پڑھیں جیسے ماں نہیں یا جو کے معنی. ماوا، ماوا ٹھکانے کو کہتے ہیں نا، ماوا اور مسوا یہ ٹھکانے کے معنی ہوتا ہے. ماوا ٹھکانہ ہے ہم ان کا، کیا ٹھکانہ ہے؟ جہنم. جہنم. ولا یجدون، اور نہیں وہ پائیں گے، وجد یجدو پانا، انہا اس سے محیصا. محیصا کہتے ہیں راہ فرار، بھاگنے کی جگہ، یعنی وہاں پھر بچ کر نہیں جا سکیں گے. جب اللہ کی پکڑ میں آ گئے نا، کوئی محیصا نہیں ہے، کوئی راہ فرار نہیں ہے. تو فرمایا کہ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا. تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے بچنے کی وہ کوئی راہ نہیں پائیں گے. ابھی کیا ٹائم ہوا ہے؟ اچھا، بس 9:45 بجے مجھے ذرا بتا دیجیے. آج گھڑی نہیں لایا میں جلدی. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تھینک یو. اچھا دیکھیں، اب یہ جہنم کی بات آئی نا، یہ بھی قرآن کا اسلوب ہے. اب آگے جنتیوں کی بات آ گئی، لیکن جنتیوں میں کہا کہ وہ عمل الصالحات ہونے چاہیے، اچھے کام کریں وہ. اور کہا یہ ایسے ہی نہیں کہا جا رہا، وعد اللہ ہی، اللہ اکبر ہے، اللہ کا وعدہ ہے یہ. اور اللہ کا وعدہ، جب اللہ کا وعدہ ہے تو حق کا، یقیناً حق ہوگا، سچا ہوگا یار، اس میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. والذین، الذی کی جمع ہے، اور جو لوگ آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اعمال کیے صالح. اچھا، پورے قرآن میں آپ یہ دیکھیں گے ایمان اور اعمال صالح اکٹھا آئیں گے، لازم و ملزوم ہے. ہاں، کیونکہ یہ اگر راسخ سچا ایمان ہے تو ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ کام اچھے کیے جائیں. ایمان کبھی آپ کو مس گائیڈ نہیں کرے گا. ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالقرآن، سب نیکی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اسے وہ نہیں کیا جا سکتا ایکسیپٹ. اسی طرح نیک کام جو ہے نا وہ اسی وقت قابل قبول ہوں گے جب ایمان ہوگا. اللہ پر ایمان ہی نہیں تو پھر وہاں سے ریوارڈ کی کیوں امید رکھتے ہو؟ اللہ کو مان نہیں رہے اور پھر کہے گئے جی اللہ ہمیں انعام دے، اللہ بدلہ دے اس کا. دونوں ساتھ آتی ہیں پورے قرآن میں. یہی جو ہے لب لباب ہے. ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اس کا اجر کیا؟ اجر یہ ہے کہ سندخلہم جنات، سندخلہم، اب دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح ہے، سندخلہم، جی اس طرح ہے، سندخلہم. یہ سین جو ہے یہ ان قریب اور جلد کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، شروع میں جو لگے،
اور یہ تاکید بھی دیتا ہے، ضرور کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ نون مضارع کی علامت ہے، جیسے ہم نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین ہم، اور یہ عام داخل، اور ہم انہیں کن کو؟ جن کا ایمان بھی صحیح اور کام بھی اچھے، انہیں سے یہ مطلب ہے، انہیں ایمان اور کام اچھے، ان کو اللہ کہہ رہے ہیں داخل کریں گے کہاں پر؟ جنت میں۔ سندخلہم، تو لازماً اور بہت جلد ہم داخل کریں گے، اللہ کہہ رہے ہیں ان کو جناتن، جنتوں میں، جنتن ہیں باغوں میں، باغات میں، جنتن کے لفظی میں نے باغ، باغات میں۔ آگے باغات کا منظر ہے، تجری من تحتها الانہار، تجری جاری سے ہے، جاری ہوں گی، من تحتها جن کے تحت، یعنی جن کے دامن میں، جن کے نیچے، انہار نہر کی جمع، نہریں اور چشمے بہ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جہاں اریگیشن کا ایسا سسٹم ہو کہ ہر وقت نہریں بہ رہی ہوں پانی کی، وہاں گرینری، سبزہ اور ہیاول کا کیا عالم ہوگا منظر ہے نا یہ ہر وقت، اور پھر وہ دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے، پانی بہ رہا ہو، چشمے ہوں، خوبصورتی بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے۔ اچھا پھر آگے بتا دیا کہ وہاں پر سٹے کتنا ہوگا، یہ نہیں کہ بڑی اچھی جگہ ہے تو آپ کو تلوار یہ لٹک رہی ہو کہ یہ ایک ہفتے بعد واپس جانا ہے، نہیں، خالدین فیہا ابدا، اللہ اکبر، ہمیشہ۔ اسی لیے تو بار بار قرآن نے کہا ہے کہ وہاں کی زندگی جو ہے نا وہ ایٹرنل ہے، دائمی زندگی ہے، یہاں سے مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے جو جزا اور سزا کے بعد شروع ہو جائے گی، جنت کی زندگی ہے، جہنم کی وہ پھر ہمیشہ کی زندگی ہے، بار بار کہا۔ تو کہا کہ خالدین فیہا ابدا، دیکھیں یہ بھی تاکید ہے، خالدین میں ابدا کے معنی شامل ہیں، ویسے خالدین کہتے ہیں ہمیشہ کو ہے، پھر آیا ابدا، جیسے ہم اردو میں بھی بعض دفعہ 2 دفعہ کہتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا، ہمیشہ زور دینے کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ وہی انداز ہے، کیونکہ خالدین میں بھی ہمیشہ کے معنی شامل ہیں۔ پھر دوبارہ کہا ابدا، ابدا جس سے ابدی زندگی جیسے کہتے ہیں نا، تو خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والی ہیں ان میں، ہمیشہ۔ وعد اللہ حقا، یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا، کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اور دیکھیں اسی کو آگے تاکید دے کر کہا کہ اللہ کی بات سے زیادہ سچ کس کی ہو سکتی ہے یار، اللہ پوری کائنات کا مالک ہے۔ ومن اصدقو، اور کون ہے زیادہ سچا، صدقہ کے ساتھ یہ الف لگ گیا، زیادہ، اصدقا من اللہ، اللہ سے، قیلا، قیلا یہ قول سے لفظ ہے، یعنی بات میں، قول میں، کہنے میں، یہ اللہ ہی کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو ضرور جنت میں داخل کریں گے، تو اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو آیت میں یہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں نا اللہ، رسول، کتاب، جنت جہنم پر، اور کام بھی وہ اچھے کرتے ہیں دنیا میں، تو ہم لازماً اور بہت جلد انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن میں نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ کہا یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہو سکتا ہے؟ باقی فرمایا کہ دیکھو یہ تو نہ تمہاری خواہشیں اور نہ اہل کتاب کی، آگے ایک اللہ نے سٹینڈرڈ رول بتا دیا ہیں 2 آیات میں، 123 میں بھی اور 124 میں۔ 123 میں برے عمل کا کہا تو کہا کہ وہ اس کا خمیازہ اٹھائے گا، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ پھر اگلی آیت میں کہا کہ جو نیک کرے گا تو اس کا فائدہ اٹھائے گا وہ، نیک اور برے عمل کا۔ تو فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ لیس بامانیکم، نہ تو تمہاری خواہشوں پر، لیسا نہیں ہے تمہاری خواہشوں پر، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی خواہشوں پر۔
اہل کتاب کی بھی خواہش اللہ نے کہا ہے نا کہ وہاں لن تمسن النار، خواہش ہی ہے نا یہ کہ آگ نہیں چھوئے گی. بھئی تم نے یہ کہاں سے لے لیا؟ کوئی لکھوایا ہے اللہ سے؟ اسی طرح یہ شروع میں کہا امانی یہ کم کا جو سیکھا یہ مسلمانوں کے لیے ہے کہ مسلمان بھی غلط فہمی میں نہ پڑیں، جھوٹی آرزوئیں تمناؤں میں، کیونکہ اوپر بتا دیا کہ وہاں عمل اور ایمان دیکھا جائے گا. صرف یہ چلے جاؤ کہ جی وی آر مسلم، اس سے بات نہیں بن جائے گی، ہے نا. ایمان اور اچھے کام بتا دیا. تو یہی کہا کہ دونوں چیزیں. آگے اس کی اور وضاحت کر دی کہ من جو کوئی یا عمل سے ہے کرے سوءً برا، سو اس سے جتنے لفظ ہیں سیئات، بئس المصیر، یہ سب برائی کے معنوں میں آتے ہیں. تو یجزا بھی، یجزا جزا، بدلہ دینا، جزا بدلے کو کہتے ہیں، جزا و سزا. تو یجزا بدلہ ملے گا بہی ساتھ اس کے، یعنی برائی کا. ولا اور نہیں یجد وہ پائے گا، وجد یجدو پانا، لہو اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ ولیم دوست ہیں. ظاہر ہے وہ برائی کا بدلہ تو سزا اور عذاب ہی ہوگا نا، تو اس سے بچنے کے لیے کوئی دوست آگے نہیں آئے گا کہ وہ بچا لے گا تمہیں عذاب سے یا دوزخ سے. کہا کوئی ولی نہیں آئے گا، ولا نصیرہ، اور نہ کوئی مدد کرنے والا، نصرت. تو آیت میں یہ کہا شروع میں تو مسلمانوں، ہماری یکم ہے نا، تو مخاطب کے مسلمان یعنی جو بھی اس وقت تھے، تو مسلمانوں آخرت کی جو نجات ہے نا اس کا دار و مدار نہ تو تمہاری خواہشات پر ہے، اور ولا امانی اہل الکتاب، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر ہے. آگے اصول بتا دیا کہ جو کوئی برائی کرے گا تو اس کی سزا پائے گا، اور پھر اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہ تو کوئی مددگار ملے گا نہ کوئی دوست اسے ملے گا. یہ ہو گیا برائی کا. اور آگے نیکی کا ہے اگلی آیت میں، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ. اب صالحات جو ہے یہ سو کا اپوزٹ ہے. پچھلی آیت میں برائی کا تھا نا، سو، اب یہاں پر صالحات ہے، نیکی. تو کہا وَمَن يَعْمَلْ، اور جو کوئی عمل کرے، مِنَ الصَّالِحَاتِ نیکیوں کا، من ذکر او انثیٰ، ذکر مذکر اور انثیٰ مؤنث، اردو میں بھی ہم مذکر اور مؤنث کہتے ہیں نا. من ذکر او انثیٰ، وہ مرد ہو یا عورت، مذکر ہو یا مؤنث، لیکن ایک شرط ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جب کہ وہ ایمان والا ہو. تو فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو پس یہ لوگ ہیں یدخلون الجنہ، وہ داخل ہوں گے جنت میں. اچھا یہ خاص طور پہ کیوں کہا من ذکر او انثیٰ؟ یہاں پہ خاص طور پہ کہا کہ وہ مذکر ہوں یا مؤنث ہوں. دیکھیں بڑی بات ہے، دنیا میں رہتے ہوئے مذکر اور مؤنث میں فرق ہے. آپ وراثت کا حصہ دیکھیں، کہا حظ الانثیین للذکر حظ الانثیین، مذکر کا حصہ جو ہے مؤنث سے ڈبل ہے وراثت میں. فرق ہو گیا یا نہیں؟ 282 نمبر آیت پڑھیں، وہاں پر کہا کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر. فرق ہو گیا یا نہیں؟ پھر کہا الرجال قوامون، مردوں کو قوامون بنایا، گھر کا سربراہ. فرق ہو گیا یا نہیں؟ پھر ایک جگہ کہا کہ ان کو من الدرجہ، ایک درجہ برتری دی ہے مردوں کو جو ہے نا ہے. تو دنیا میں ایک حکمت ہے، ایک مصلحت ہے، اس کے تحت اللہ نے اس کے جسمانی ساتھ اس کی ذمہ داریوں میں فرق رکھا ہے. مذکر اور مؤنث کا برابر نہیں کہہ سکتے ہیں نا جی، کیونکہ معاش کا ذمہ داری مرد کو دی ہے، عورت کو نہیں دی. کفالت کرنا بچوں اور اپنا زوجہ کی، تو یہ فرق ہے. لیکن یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ مرد کو عمل کا دگنا ملے اور عورت کو سگنا ملے. کہا کہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، وہاں کا یارڈ سٹک ایک ہی ہے. یہاں جو ہے وہ ایک مصلحت کے تحت رکھا ہے. آپ دیکھیں نا کہ اگر گھر چلانا ہے تو کوئی تو سربراہ ہوگا نا، کوئی ایک یونٹ کا ہیڈ نہ ہو تو نظم و ضبط ہی نہیں رہ سکتا.
اب ہر دیکھیں ہر آرگنائزیشن میں بھی ایک ہیڈ ہوتا ہے نا، تو مطلب حکمت ایک مصلحت ہے، اس میں فرق رکھا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ آخرت میں جزا و سزا کی بات ہو رہی ہے. تو کہا وہاں ایسا کوئی فرق نہیں ہوگا کہ جی عورت کو آدھا مل رہا ہے، مرد کو ایک ہی عمل کیا ہے اور اس کو ڈبل اور اس کو آدھا، ایسا نہیں ہے. وہاں اللہ کا کہا لا یظلمون، وہاں کبھی کوئی چیز سے زیادتی نہیں ہوگی کبھی بھی. اس لیے خاص طور پہ زور دیا ہے کہ اس میں وہ یہ نہ سمجھے کہ جی اگر عورتیں ہیں تو وہاں پر ان کو ہاف ہو جائے گا یا وہ ہے، برابر ہے. 30 روزوں کا ثواب جو مردوں کو ملنا ہے عورتوں کو بھی ملنا ہے، جو نمازوں کا ثواب مردوں کو ہے وہ عورتوں کو بھی ایکول ہے. وہاں ایسا نہیں ہے کہ آدھا ہو جائے گا. تو من ذکرین او انثی، مذکر ہو یا مؤنث، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن ایمان ضروری ہے. مومنون آگے کہنا وہو مومنون، جبکہ وہ ایمان والا ہو. تو کیا اجر؟ یدخلون الجنہ، یہ اجر ہے. تو فاولئک، پس یہ لوگ ہیں یدخلون الجنہ، وہ داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون نقیرا. نقیرہ ایکچولی کیونکہ دیکھیں جہاں پر یہ نازل ہوا حجاز، وہاں کی ایک بہت بڑی فضل کھجور تھی. عرب وغیرہ میں کھجور ہیں، مدینہ سے لاتے ہیں نا کھجور، کھجوروں کے باغات. تو قرآن میں جو ہے بہت سی مسالے کھجور سے ریلیٹڈ ہے. یہ نقیرہ کا لفظ بھی کھجور سے ہے. ایک جگہ وہ آیا ہے کھجور میں جو دھاگا ہوتا ہے، ایک جگہ کھجور کا جو شگاف ہوتا ہے. معنی کیا ہوتے ہیں؟ منیمم شو کرنا. نقیرہ کم از کم، ہاں 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 نقیرہ تو وہ شگاف کے برابر، یعنی چھوٹی سے چھوٹی ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو معنی اس کے آیت مبارکہ کے یہی ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں یہ جو آخرت میں کامیابی ہے نا، یہ نہ تو مسلمانوں کی اپنی خواہشات پر ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر ہے. کہا جو برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا، اور اس کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ملے گا اس کو مددگار. اسی طرح جو نیک کرے گا صالحات، تو وہ مرد ہو یا عورت لیکن مومن ہو، ایمان والا، تو کہا یدخلون الجنہ، تو اسے ضرور جنت میں داخل کریں گے. اور یہ وہ یقین رکھے کہ ظلم نہیں ہوگا، حق تلفی نہیں ہوگی. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آیت نمبر 125 سے کل پڑھیں گے. جی 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 سر کوشچن پیپر بھی دیا ہاں اور آنسر بھی دے دیا. آنسر بھی دے دیے، کیا بات ہے، واقعی یہ ہے نا، یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اور پھر